السلام علیکم۔ دفتر سے واپسی پر میں جیسے ہی محلے میں داخل ہوا تو میری نظر پھر اس حسینہ پر پڑی جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھیں۔ وہ اکثر ہی اس وقت دروازے پر کھڑی ہوتی تھی اور میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ہوتی، دوپٹے سے بے نیاز چست لباس پہنے گہرے گلے کے ساتھ وہ اپنی جوانی کی ساری خوبصورتی کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال کمر کو چھوتے تھے اور میرا دل ان بالوں میں ہی کہیں اٹک جایا کرتا تھا۔ آج بھی اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگا تھا جیسے میرے لیے اپنے گھر کا راستہ طے کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے اپنی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن میں ایک شریف آدمی تھا، محلے والے میری شرافت کی گواہی دیتے تھے، اس لیے ایک جوان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کی دہلیز پر رکنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ ابھی ایک گہری نظر اس پر ڈالنے کے بعد میں واپس گھر پہنچ گیا تھا، لیکن دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی، 4 بچوں نے اسے عجیب سا کر دیا تھا، نہ کوئی جسامت رہی تھی نہ کوئی ڈھیل ڈول، ہر وقت بس کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اب بھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ایک بچہ گود میں تھا تو دوسرے کے پیچھے پیچھے وہ صحن میں بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر میرا دل پوری طرح چاٹ ہوا تھا۔ میں نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول کر پانی کا گلاس لیے میرے سامنے دوڑی چلی آئی۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، ڈھیلا ڈالا لباس پہنے وہ بالکل سادہ رہتی تھی، اپنے بالوں کا جوڑا لپیٹ رکھا تھا، تو شاید مجھے اس کے بالوں کی لمبائی بھی یاد نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت کم ہی بال کھولتی تھی، ہر وقت بس جوڑا لپیٹے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ 4 بچوں نے اس کے چہرے کی کشش کو بھی چھین لیا تھا، مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے کی زردی مجھے اس وقت بہت ہی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا، خود پر بھی توجہ دے لیا کرو، کیا حال بنا رکھا ہے؟ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، بس میں تیار ہونے جا ہی رہی تھی کہ یہ چھوٹے والے نے ڈائپر خراب کر لیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسے ڈائپر بدلوں پھر تیار ہوتی ہوں۔ اتنے میں آپ آ گئے۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی کوئی کہانی مجھے سنایا کرتی تھی، جیسے سارا دن بہت ہی مصروف رہتی ہو، جبکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ سارا کام میرے آنے کے بعد ہی کرتی ہے، تبھی تو ہر وقت الجھی رہتی تھی۔ میں نے پانی پیا اور اسے چائے بنانے کا حکم دیتے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ خوبصورت حسینہ تصور کے پردوں میں لہرانے لگی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹانا میرے لیے ناممکن تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر لوٹنے کی بجائے اس کے دروازے پر رک جاؤں، 2 گھڑی اس سے بات کروں، کوئی محبت بڑی بات ہو جسے میری زندگی میں تازہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے۔ میری بیوی کے پاس تو وہی باتیں تھیں، بچوں کا ڈائپر ختم ہو گیا ہے، دودھ لانا ہے، کیا پکاؤں اور گھر کا خرچہ، یہی سب سن سن کر میں تھک چکا تھا۔ میں جن محبت بڑی باتوں کا متلاشی تھا، شاید وہ لڑکی مجھے وہ میٹھی باتیں سنا سکتی تھی۔ اگر وہ کچھ نہ بھی کہتی تو بنا کہے اس کے اندر ایسی خوبصورتی تھی کہ مجھے خود بخود اسے دیکھ کر سکون آ جایا کرتا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں لیٹا ہی تھا کہ مجھے اپنی بیوی کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، چائے تیار ہو گئی ہے، میں نے ٹیبل پر رکھ دیا، اب میں بڑے والے کو ہوم ورک کروانے جا رہی ہوں، پھر اسے ٹیوشن چھوڑ کر آؤں گی، آپ جب تک آرام کر لیں، واپس آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے نہ دیکھا تھا، بس ہوں کہہ دیا تھا۔ اس کی ضروری بات کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے معلوم تھا اس سے کوئی سودا سبزی ہی منگوانا ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا کہتی۔ چائے پی کر میں پھر سکون کی نیند سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، میری بیوی کہیں نہیں تھی۔ اس کی تلاش میں میں کمرے سے نکلا تو وہ باورچی خانے میں تیزی سے کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ برتن بھی دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں آپ سے بات کرنے آئی تو آپ گہری نیند سو چکے تھے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی ہے اور اگلے ہی ہفتے اس کا نکاح ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، تحائف وغیرہ بھی دینے ہوں گے، اس لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کے میکے جانے کے ذکر پر میں ہمیشہ چڑ جاتا تھا، اس لیے وہ بہت ڈر کر یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن اس بار مجھے بالکل بھی چڑ نہیں آئی تھی، بلکہ میں خوش ہو رہا تھا کہ اگر وہ چلی جائے گی
تو میرے لیے منمانی کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے جاؤ، چھوٹی بہن کی شادی ہے، اچھا ہے تمہاری بھی آب و ہوا تبدیل ہوگی، یہاں تو سارا وقت کاموں میں ہی لگی رہتی ہو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی، پھر کہنے لگی آج میں آپ کی پسندیدہ ڈش بنا رہی ہوں۔ رات تک اس نے سارے کام نمٹائے اور پھر اس نے پیکنگ شروع کر دی۔ تحفے کے لیے میں نے اسے 5,000 روپے پکڑا دیے تھے۔ فی الحال میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے۔ نہ ہی اس نے مجھ سے شادی کے کپڑے بنانے کا کہا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے سارے پرانے کپڑے ہی بیگ میں پیک کیے تھے اور کہنے لگی کہ کل صبح دفتر جاتے ہوئے ہمیں چھوڑ دیجیے گا۔ ویسے تو بہت دور کا راستہ تھا، لیکن اس وقت میرے لیے اسے چھوڑنا زیادہ آسان تھا۔ اس کی تھکن زاد شکل دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صبح تیار رہنا، اور پھر اگلی صبح میں نے بائک پر اسے اور اپنے 4 بچوں کو بٹھایا اور سیدھا اپنے سسرال پہنچ گیا۔ دروازے سے ہی انہیں اللہ حافظ کہتے میں دفتر چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اب میں اس حسینہ سے بات کروں گا، اس کا نام پوچھوں گا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دوں گا۔ میرے گھر میں اب میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اسی دن دفتر سے واپسی پر اتفاقاً مجھے دیر ہو گئی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا، لیکن وہ حسینہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ پر میں نے اپنی بائک آہستہ کی تھی اور پھر اسے سلام کیا تھا۔ میری توقع کے برعکس اس نے نہ صرف سلام کا جواب دیا تھا، بلکہ وہ مجھے اندر آنے کی دعوت بھی دے رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں، زیادہ کسی کو نہیں جانتے، آپ آئیں، میں چائے بناتی ہوں، میری اماں بھی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہو، لیکن یہاں زیادہ کوئی ملنے جلنے والا ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے اس کی چائے کی آفر قبول کر لی۔ یہاں وہاں دیکھا، اس گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بڑی تیزی سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اس کی اماں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہنے لگی چلو محلے سے کسی نے تو نئے کرایہ داروں کو پوچھا۔ ان کی بات سن کر مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ کرائے پر یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اپنا نام اینی بتایا تھا۔ اینی کی اماں کہنے لگی کہ بڑا ہی بے مربت لوگوں کا محلہ ہے، کوئی کسی سے ہنس کر ملتا تک نہیں ہے۔ ہم تو اتنے دنوں سے یہاں خود کو بالکل غیر محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں ایسی بات نہیں ہے، دراصل آپ لوگ نئے ہیں نا، اسی لیے۔ پھر اینی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور بات کرتے کرتے کہنے لگی رات بے رات میری اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم دونوں ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اماں کو اسپتال لے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، کئی بار پڑوسیوں سے مدد مانگنی چاہی، لیکن لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کرایہ دار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس 18 سال کی خوبصورت لڑکی کو دکھی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے جھٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ مجھے بلا لیا کریں، اماں کو میں اسپتال لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی، اور پھر میں کچھ دیر بعد اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں میری بیوی بچے نہیں تھے، بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ میں نے باہر سے کھانا منگوایا، کھانا کھایا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ تھکن سے مجھے نیند لگی تھی کہ رات 12 بجے کے قریب میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے مجھے اینی کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سو تو نہیں گئے؟ میں اسے پہچانتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، جلدی سے کہا نہیں بولو، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اماں تو دعائیں کھا کر سو جاتی ہیں، میں اکیلے میں پریشان ہو رہی تھی تو آپ کو فون کر لیا۔ اس کے انداز میں بڑی ہی بے تکلفی تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ جب وہ لڑکی ہو کر نہیں جھجک رہی تھی تو پھر بھلا میں کیسے جھجکتا؟ میں تو پھر ایک شادی شدہ مرد تھا۔ میں نے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا، اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا، اس کی پریشانیاں بانٹنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور جب سے وہ اور اس کی والدہ بہت مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔
والد کی پینشن پر ہی ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے جو حالات بتائے تھے وہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے بہت پیار سے اس سے کہا، اینی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں ایسا دوست چاہیے جو میری تنہائی کو بانٹ سکے۔ پھر وہ مجھ سے میری بیوی بچوں کا پوچھنے لگی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنی اماں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی تسلی سے مجھ سے بات کرنے لگی اور پھر ساری رات ہم دونوں کی باتوں میں ہی نکل گئی۔ صبح دفتر جانے کے وقت میں نیند سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن نئی نئی محبت کا خمار چڑھا تھا، اس لیے اپنی اس تھکن کو مسکرا کے برداشت کر لیا تھا۔ اگر یہی رت جگہ مجھے میرے کسی بچے کی وجہ سے کرنا پڑتا تو میں اپنی بیوی پر خوب چیختا چلاتا کہ مجھے دفتر جانا تھا اور تم لوگوں کی وجہ سے نیند ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اینی سے بات کرنے کے بعد مجھے ہرگز بھی اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں رات کو بس 1 گھنٹہ ہی سو سکا تھا۔ آنے والے 2-4 دن تک یہی معمول چلا۔ میں دفتر کے بعد واپسی میں اس کے گھر چلا جاتا اور پھر اس کی اماں کی خیر خیریت پوچھ کر اینی کا دیدار کر کے واپس لوٹ آتا۔ اینی کے ہاتھوں کی بنی چائے بھی پی لیتا اور پھر ساری ساری رات اس سے باتیں بھی کرتا۔ یہ دن کے اندر اندر ہی میرے سے ختم ہو گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے۔ اینی نے 2 دبے لفظوں میں مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا تھا، اس لیے میں بھی پیچھے نہیں رہا اور میں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں بھی ابھی دور دور کی محبت سے تھک چکا تھا۔ اپنی بیوی کے آنے سے پہلے میں اینی کو حاصل کر لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے ملاقات کی حامی بھری۔ اینی کہنے لگی کہ میرے گھر تو اماں ہوتی ہیں، لیکن اگر میں رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ کو یقیناً کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے بھی لگا کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہوگی، بس محلے والوں کا خوف تھا۔ لیکن رات کو 1 بجے کے بعد پوری طرح سناٹا ہو جایا کرتا تھا، اسی لیے میں نے اینی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے رات آنے کا وعدہ بھی کیا اور پھر وہ 12 بجے کے قریب میرے گھر چلی آئی۔ میں نے بڑی تیزی سے اسے گھر کے اندر کر کے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میں اس کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو رہا تھا۔ آج کی رات وہ مجھے حاصل ہونے والی تھی۔ مجھے ایک بار بھی اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا تھا، میں بس اپنی عیاشی پوری کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے شال اتار کر ایک طرف رکھی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ فیشنیبل کپڑوں میں تھی، اس کا سارا وجود آر پار ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، بہت گہرا گہرا میک اپ بھی اس نے کر رکھا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی، اپنی بے تابیوں کا اظہار کرنے لگی، اپنی محبت کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھ سے بھی رہا نہ گیا، میں آگے بڑھ کر اس کی گردن کے قریب جھکا۔ اس نے میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی کہ میں پہلی بار آپ کے گھر آئی ہوں، کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ میں نے تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پانی ہی پلا دیں۔ میں اس کے لیے پانی لینے گیا اور جب واپس لوٹا تو وہ کوئی چاکلیٹ کھول رہی تھی۔ اس نے میری طرف بڑھائی اور کہنے لگی، آپ بھی کھا لیں۔ میں نے منع کیا تو اس نے چاکلیٹ کا ایک حصہ اپنے منہ میں رکھا اور دوسرا میری طرف کر دیا۔ وہ بہت ادا سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی حرکت پر میں کھل اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں سے وہ چاکلیٹ لے لی۔ محبت کا ایک الگ ہی خمار مجھ پر طاری تھا۔ میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس سے اپنی محبت بیان کرنے لگا تو وہ بھی مسکرا کر میری پذیرائی کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چکر آنے لگے اور میں پوری طرح بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری دنیا لٹ چکی تھی، میں پوری طرح برباد ہو گیا تھا۔ میں گھر میں تنہا تھا، ساری الماریاں کھلی ہوئی تھیں، وہ سارا زیور پیسہ غائب ہو چکا تھا جو بڑی محنت سے میں نے جمع کیا تھا۔ کتنی دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اور جب دماغ کام کرنے لگا تو میں جان گیا کہ میں کسی قابل نہیں رہا۔ اس نے صرف زیور ہی نہیں لوٹا تھا بلکہ میرے خاص اعضاء کو بری طرح جلایا تھا۔ نہ جانے اس چاکلیٹ میں کون سا نشہ تھا کہ مجھے اس قدر تکلیف کے باوجود بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، تکلیف بھی بہت تھی اور لوٹ جانے کا غم بھی۔ میں نے فوراً پولیس کو فون لگایا
اور پھر کچھ ہی دیر بعد پولیس گھر آ گئی۔ سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ میرے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسے میری بیوی کو بھی یہ خبر مل گئی تھی۔ وہ بھی بچوں کے بغیر ہی دوڑی چلی آئی تھی۔ بیوی کو دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسری لڑکی کو گھر لایا تھا جس نے مجھے پوری طرح برباد کیا تھا۔ پولیس والے بھی جاننا چاہتے تھے کہ چور کس طرح اندر آئے، کون سا ایسا راستہ تھا کہ کوئی بھی میرے گھر میں آسانی سے آ سکتا تھا، کیونکہ میرا گھر ایسا بنا ہوا تھا کہ جب تک میں دروازہ نہ کھولتا کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ پورا گھر جنگلے سے بند تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی جب محلے میں چوریاں بہت بڑی تھیں تو میری بیوی نے مجھ سے کہہ کر یہ پورا گھر اس طرح سے پیک کروایا تھا کہ جب تک بیرونی دروازہ نہ کھولا جاتا کوئی گھر کے اندر کود کر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر دیوار کو چھت سے جنگلے کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ میں نے سر جھکا کر پولیس والوں کے سامنے انکشاف کر دیا کہ محلے کی ایک ضرورت مند لڑکی کو مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی ماں کو اسپتال لے جانے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ہی اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بیوی کی موجودگی میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اس لڑکی کی موجودگی کو بیان کیا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے اس کے پیچھے کیا کیا ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ جیسی بھی تھی میرے بچوں کی ماں تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، اسے میں کسی طور کھونا نہیں چاہتا تھا، تو بس اس کے پیچھے کچھ دن سکون اور عیاشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پھر پولیس والوں نے مجھ سے اس لڑکی کا حلیہ پوچھا اور مجھے پولیس اسٹیشن بلا کر چند ایک تصاویر مجھے دکھائیں۔ ان میں سے ایک تصویر اس لڑکی کی بھی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے پہچانا اور بتایا کہ ہاں یہی اینی تھی تو پولیس والا مسکرایا اور کہنے لگا، اس لڑکی کا کوئی ایک نام نہیں ہے، اس لڑکی کے 1000 نام ہے۔ یہ اپنا حلیہ بدلتی ہے، محلہ تبدیل کرتی ہے اور پھر کسی بھی سیدھے سادے مرد کو گھیر کر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کا پورا گھر خالی کر دیتی ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ بھی یہی کیا، لیکن کیا اس نے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ پولیس والے کی بات پر میں اچھل پڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، اپنی بیوی کے سامنے تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے گناہ کو چھپا لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی انہی مردوں کے گھر میں داخل ہوتی ہے جو اسے خود اس بات کی اجازت دیتے ہیں، جو اس کی جوانی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس نے دوسرے مردوں کی طرح آپ کا پرائیویٹ پارٹ بھی جلایا ہوگا۔ اس بات کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ کیا اس نے آپ کو چاکلیٹ میں بے ہوشی کی دوا نہیں دی تھی؟ پولیس والے نے مسکراتے ہوئے ایسے سوال کیا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، آج نہیں تو کل آپ کی بیوی کو بھی اس بات کا علم ہو ہی جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خود ساری بات بتا دیں۔ پولیس والے کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرا گناہونا سچ اس کے سامنے کھل گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے آئینے کی بہت ساری تصاویر دکھائیں اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کے اصلی بال صرف کانوں تک تھے۔ وہ اپنے سر پر وگ کا استعمال کرتی تھی۔ خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت کچھ اپنے چہرے پر لگاتی تھی، ورنہ وہ ایک معمولی صورت لڑکی ہی تھی۔ پولیس والوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں اور میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی سر پکڑ کر بیٹھی تھی، روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش کہ میں اس طرح آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ آپ کی ساری زندگی کی محنت لٹ گئی ہے۔ میری بیوی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ چہرے پر نہ تھکن کے اثار تھے، نہ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پچھلے ایک ہفتے میں وہ پہلے جیسی ہو گئی ہو۔ چہرے کا رنگ بھی نکل گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے تو اس کے ہاتھ بھی نرم ملائم تھے۔ اس نے مجھے اس طرح خود کو تکتا پایا تو کہنے لگی، کیا بات ہے مظہر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایک ہفتے میں کیا کرتی رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ بچوں کو میری اماں دیکھ لیا کرتی تھی تو میں رات کو سکون کی نیند سوتی تھی۔ دن میں کھانا بھی چھوٹی بہن بناتی تھی۔ صفائی کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ زیادہ کام نہیں تھا تو میں نے بس آرام ہی کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو دھچکا پہنچا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری بیوی کو بدصورت کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے بنایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح اب بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میں نے جتنی ذمہ داریاں اس کے سر پر ڈالی تھیں اور 4 بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری وہ جو نبھا رہی تھی، اس نے اسے بے ڈول اور نامناسب کر دیا تھا۔ شاید واقعی اسے خود پر توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اس بات کا احساس ہوا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، زارا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر میں نے اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کتنی دیر تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، دراصل میں نے ہی اپنا خیال نہیں کیا، اس لیے آپ غیر لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا چاہیے۔ زارا سر جھکائے اس بات کو بھی اپنے اوپر لے رہی تھی اور میں اس کی اچھائی پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس نے میرے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں آنسو بہاتے رہے تھے۔ پھر میں نے زارا سے کہا کہ چلو اٹھو، میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر میں تمہیں شادی کے لیے شاپنگ کرواتا ہوں، بچوں کے لیے بھی کچھ سامان لے لینا اور پھر ہم دونوں خوب اچھے سے شادی اٹینڈ کریں گے۔ میری بات سن کر وہ دانگ رہ گئی، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے اس پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی اور نہ ہی میں اس پر پیسے خرچ کرتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بازار کے لیے نکل پڑا۔ میں جان گیا تھا کہ انسان کا سکون اس کے خود کے بنانے سے بنتا ہے۔ میں نے خود اپنے گھر کو جہنم بنایا تھا۔ نہ میں بیوی پر توجہ دیتا تھا، نہ بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی راتیں بچوں کی بیماری میں میری بیوی جاگ کر نکال دیتی اور سارا دن گھر کے کام کرتی اور مجھے پھر بھی احساس نہ ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چوٹ پہنچا کر اس بات کا احساس کرا سکیں کہ ہمارے اپنے ہمارے لیے کتنے خاص ہیں۔ اینی بھی میری زندگی میں ایک ایسا ہی کردار تھی جس نے مجھے یہ سمجھا دیا تھا کہ میری بیوی زارا میرے لیے سب کچھ ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی میرے لیے ہی قربان کی ہے۔ میں اس کی قربانیوں کو جان گیا تھا اور اس نے سچے دل سے مجھے معاف کر کے ایک اچھی مشر کی بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ میں اب سب سے یہی کہوں گا کہ اپنا سکون اپنے گھر میں تلاش کریں، اپنی بیوی کا محافظ بنیں، اسے اپنے سر کا تاج بنائیں۔ بیوی پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتی ہے۔